جب ابو جہل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر ظلم کر رہا تھا تو اللہ نے سورہ علق نازل فرمائی اور اس میں ابو جہل کو وعید سنائی کہ اگر وہ باز نہ آیا تو اس کو ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ اور اس بات کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تصدیق بھی فرمائی کہ جو شخص ناحق قتل ہوا وہ اللہ کے حضور محشر میں اپنے قاتل کو گھسیٹتا ہوا لائے گا اور انصاف مانگے گا، کیونکہ اللہ نے بار بار قرآن میں پیشانی کا ذکر فرمایا ہے اور انسان اسی سے ہی سوچ کر گناہ یا نیکی کرتا ہے۔ اس کا مطلب انسان کے سوچنے کی صلاحیت کا ہمارے عمل سے تعلق ہے۔ جب سائنسدانوں نے انسانی دماغ کے بارے میں مطالعہ کیا تو وہ دنگ رہ گئے کہ آج سے 1400 سال پہلے نازل کی گئی آیت کی پہیلی بھی حل ہو گئی کہ انسان کے دماغ کے تمام حصوں کا کام الگ الگ ہے۔ جو انسانی دماغ میں فرنٹل لوب ہوتی ہے اس کا بولنا اور سوچنا سمجھنا کام ہے، اسی لیے قرآن میں اس حصے کو پیشانی سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسانی دماغ کا یہ حصہ ہی فیصلہ کرنے میں بطور فائنل اتھارٹی کام کرتا ہے کہ انسان آخر گناہ کرے گا یا پھر کوئی نیکی کرے گا، اور اسی کو پکڑ کر فرشتے اللہ کے حکم سے گناہ یا نیکی کا بدلہ لیں گے۔ جانوروں کا یہ حصہ انتہائی چھوٹا ہوتا ہے، یعنی فرنٹل لوب جسے ہم پیشانی کہتے ہیں، اسی لیے وہ سوچنے سمجھنے میں انسانوں کی طرح سمارٹ نہیں ہوتے، اسی لیے وہ ایک معاشرہ نہیں بنا پاتے۔ سائنسدان مختلف جانوروں پر ریسرچ کر کے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی چیز ارشاد فرمائی، جیسے کہ آپ دعا فرماتے تھے کہ میری پیشانی تیرے قبضے میں ہے، یعنی مولا یہ جو میرا دماغ ہے یہ تیرے قبضے میں ہے، سب فیصلے تیرے ہاتھ میں ہیں اور تیری مرضی کے آگے میری مرضی کچھ نہیں۔ جب ہم اللہ کی حضور نماز میں سجدے میں جاتے ہیں تو ہم اپنی پیشانی زمین پر رکھتے ہیں، کیونکہ سارا جو ہمارا بغض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، جو احساسات ہوتے ہیں وہ ہمارے اسی حصے میں موجود ہوتے ہیں، جو کہ ہم نیک نیت کے ساتھ ختم کر سکتے ہیں۔ بے شک اللہ نے سمجھداروں کے لیے نشانیاں چھوڑی ہیں جو کہ 1400 سال کے بعد بھی ہمارے لیے حکمت کا باعث بنتی ہیں۔